درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ اور زبان وہ کسی بندہ مومن کی ہو نہیں سکتی کہ جو ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب سدرۃ المنتہا کے مسافر، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، حبیب پروردگار، امت کے غمخوار، آقا نامدار، مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ گل ناز میں عقیدت و محبت کے پھول نشاور کرنے کے بعد نہایت واجب القدر سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ جس مالک عز و جل نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، قبول فرما کر میرے لیے، آپ کے لیے، کریم آقا علیہ السلام کی پوری امت کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے اس پاک محفل کا انعقاد کیا، اور اب آپ کی دعاؤں سے اور میرے اللہ کا خاص کرم ہے اس جامعہ پہ، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ کوئی تعاون کرتا ہے، کوئی میں کہوں کہ کوئی حافظ تنویر صاحب کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کوئی کہے کہ میں جامعہ میں نے یہ کام کروایا تو میں نے بہت بڑا، یہ میں نے جو ہے وہ بہت بڑا میں نے اپنا نام جو ہے وہ میں نے لگوا دیا۔ نہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم کرتے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ یہ اللہ کی کرم نوازی، اللہ نے تم پر کرم کیا ہے اور تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ اور سب سے بڑی بات، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد کہ جن کے بچوں نے آج الحمدللہ، مجھے اس بات پہ رونا ہے کہ یار ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ نے جتنا بڑا کرم فرمائے، اس قابل نہیں تھے، ذرا بھی نہیں تھے۔ سارے لوگ حضور کی ذات پر درود پڑھا کریں۔ جتنا آپ درود پڑھیں گے نا، یقیناً بندے کی سچے دل کی لگن جو ہے وہ بندے کو مدینے پہنچا دیتی ہے۔ دل میں سچی تڑپ ہونا، یار اللہ نے تو بنائی ہی۔ علامہ امتیاز گدیدی صاحب یہ حضور کا حسن، حضور کی سیرت کے تذکرے کر رہے تھے۔ کس لیے یار؟ کیوں نہ کرے؟ اللہ نے محبوب کو حسن ہی اتنا عطا فرمایا ہے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور کائنات کے سارے پھولوں کے رس کو نچوڑ کر، کائنات کے سارے پھولوں کے رس کو نچوڑ کر خدا نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا، خدا نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا۔ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ محمد اویس۔ میں بیٹے کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے دادا جان وہ بھی اس ادارے کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ حافظ محمد علی حسن صاحب، اور ان کے والد ہیں میرے چاچو جان ہیں محمد سجاد صاحب، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہیں حافظ محمد احمد رضا۔ کون ہے جی؟ حافظ محمد احمد رضا۔ فیضان رضا میں قرآن مکمل کیا ہے، اور یہ میرے چاچو بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں۔ آج میں اپنے خاندان کی طرف میری نگاہ گئی کہ یار بالکل سادہ سے بندے، بالکل سادہ سے، کوئی میں کہتا ہوں اس سے پہلے کسی بندے کو اتنا دین کے ساتھ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے سارے بندے نماز پڑھتے ہیں، جتنا ہو سکے وہ اللہ کے دین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی خاص کرم نوازی۔ میں اب اپنے خاندان پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے خاندان میں جو ہے الحمدللہ اس وقت 5 سے 6 بچے جو ہیں وہ حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے،
بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کسی کا بیٹا انجینئر بن جائے تو باپ فخر کرتا ہے، کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو باپ فخر کرتا ہے، کسی کا بیٹا جو ہے وہ استاد بن جائے، ٹیچر بن جائے، سرکاری نوکری پہ لگ جائے، اس کا باپ فخر کرتا ہے۔ اور یار باپ کیوں نہ فخر کرے کہ ہماری جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے جس قرآن کو اپنے سینوں میں سمایا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضور نے فرمایا کہ یہ جو لوگ، یہ جو بچے میرے دین کے ساتھ، میرے قرآن کے ساتھ وفا کرتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں کل محشر کا دن ہوگا، یہ سارے کے سارے میرے لوائے کھڑے ہوں گے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام ہمیں حضور کی محبت کا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا داری سارا کچھ۔ آج کسی کا بیٹا انجینئر بنتا ہے، باپ یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا ساتھ میرے بڑھاپے کا جو ہے وہ ساتھی ہوگا، میرے ساتھ تعاون کرے گا، میرے ساتھ وفا کرے گا، نہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آج آپ اپنے کسی ایک بیٹے کو جو ہے وہ دین کے رستے پہ چلائیں۔ الحمدللہ آپ کے جامعہ میں ابھی جو وہ بچیوں کو تدریس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ آپ لوگ جس طرح بچوں کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح بچیوں کا دین سیکھنا بھی ضروری ہے۔ بہت کمی ہمارے گاؤں میں بیٹا پڑھتا ہے نا، یہ صرف اکیلا پڑھا ہے، لیکن اگر عورت پڑھی ہو تو الحمدللہ پورا خاندان پڑھا لکھا شمار ہوتا ہے۔ عورت پڑھی ہو کیونکہ سب سے پہلی تربیت کی جو درسگاہ ہے وہ والدہ کی گود ہے، والدہ کی گود سب سے پہلی تربیت کی درسگاہ ہے۔ ان کے ساتھ ہے جی حافظ محمد احمد رضا صاحب، میں قاری محمد ظہیر عباس جماعتی صاحب، قاری صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ قرآن پڑھاتے ہیں، جب میں کہتا ہوں کتنی فخر کی بات ہوتی ہے کہ جب باپ خود حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، پھر بیٹے کو خود قرآن کا قاری بنائے، کتنا مزہ آتا ہے نا کہ اپنے ہاتھوں میں رسول اللہ کے دین کا سپاہی تیار کیا جائے۔ آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ حافظ محمد سفیان صاحب، ولد محمد احسان ڈوگر صاحب، آپ للہ شریف، بابا جی عاشق حسین، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کے خاندان میں بھی ایک اور موتی جو ہے وہ پیدا فرما دیا ہے۔ ان کے ساتھ حافظ محمد شعیب صاحب، ولد عابد علی واف موجو کے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ حافظ محمد علی شناور صاحب، جی میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کائنات میں اگر کوئی بندہ آپ کو سیلا دینا نہیں، کوئی نہیں دے سکتا، یہ تو محشر میں ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم صبح حشر چلیں گے سید الابرار کے ساتھ، ارے قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ہے جناب حافظ محمد فیضان صاحب، الحمدللہ یہ بچہ بھی ہمارے خاندان سے ہے، اور اللہ نے اتنا کرم کیا ہے۔ یہ میرے چاچو جان ہیں محمد اسمہ صاحب، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے رفقائے ہیں، میرے انکل عابد علی صاحب ہیں، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یار جتنے بھی دوست احباب ہیں، اگر کوئی عزیز چل کے آیا ہے، میں نام نہیں جانتا، لیکن جن کے لیے آپ نے اس بچے کو دین کے رستے پہ چلایا ہے، میرے حضور ایک ایک کے نام کے واقف ہیں، ایک ایک نام سے جو ہے وہ واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون سا بندہ میرے دین کے ساتھ وفا کر رہا ہے۔ اب بلا تخیر میں اپنے استاد گرامی جناب قاری محمد ظہیر عباس جماعتی صاحب، آپ کو اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ارے قرآن دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کے دیکھو اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور، قرآن پڑھ کے دیکھو اور انہیں منا لینے کی آرزو ہے اے ہارون، راضی ہو جائیں گے حضور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ ابلا تخیر محترم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ظہیر عباس جماعتی صاحب، میں ان کے سامنے